بیڈ ریلیشن شپ کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ وہ مشین رحم اور انصاف کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اور رحم تو چلو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، انصاف ٹوٹنے سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم ہیں جن کے گھروں میں لوگ اس لیے رہ رہے ہیں کہ اپنے رحم کے مادے پہ، ایمپتھی کے مادے پہ، اب تو سایہ بھی نہیں ہے تیری دیوار کے ساتھ۔ وہ ہے نا، بس بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر، اب تو اتنا ہی تعلق ہے خدا سے ساحل، کبھی بھولے سے ہی بس اس کا خیال آ جائے۔ سر صاحب، نو ڈاؤٹ ہم آج کل سفر تو بہت کر رہے ہیں بیڈ ریلیشن شپس کی وجہ سے، تو میں آپ چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیڈ ریلیشن شپ کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ لیکن نالج سب سے پہلے کانشیسنیس کے اندر ہو کہ میرا کسی بھی تعلق کے اوپر سب سے پہلے تو میرا رب سے تعلق ہے، تو اصول اس کے وہاں سے لوں گا میں۔ جس ہستی نے یہ مشین بنائی ہے نا، اس کا مینولی پڑھنا چاہیے نا مجھے۔ وہ مشین رحم اور انصاف کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اور رحم تو چلو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، انصاف ٹوٹنے سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ رحم شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ بے رحمی ایک گھر کے اندر اس طریقے سے پنپ رہی ہو کہ عمومی طور پہ جو تعلق ٹوٹتے ہیں وہ اس انصاف کے قرینے سے ٹوٹتے ہیں، کہ ٹوٹنے کی وجہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ سو یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں کہ جن کو بچپن سے بنایا جاتا ہے، لٹرلی نکھار کے بچے کو الگ الگ سٹیجز سے گزار کے، رحم، ایمپتھی، اور جو انصاف کا کرینہ ہے کہ بھائی توازن کرو، جو آپ کا میزان ہے وہ درست ہو، اور تعلق کا میزان بڑا ڈاما ڈول ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسی سچویشن آتی ہے کہ حواس کھو بیٹھتا ہے انسان، خود اپنے ہی نقصان کر رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سو اینٹیڈوٹ یہی ہے کہ رحم اور انصاف جو ہے نا، اس کو، اس کی ترویج ہو، اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو بچوں میں ڈیولپ کیا جائے۔ اور اگر آپ بڑے ہیں، ظاہر ہے سارے بچے تو نہیں ہوتے، بڑے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرائی جائے، اور اپنے آپ کو اسی کے ٹھہرے میں بٹھایا جائے جس میں اپنی بیوی یا شوہر کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ، اور اسی قاعدے کے اوپر وہی سزا نافذ ہو جو شوہر اور بیوی کی، بیوی اور شوہروں کو قوام بنا کے وہ کسی مستثنا تو نہیں ہوگی کسی سزا سے۔ ایکچولی بڑی سزا ہونی چاہیے شوہر کو، میں تو لیڈر تھا، میں نے یہ غلطی کی۔ بیوی کو کم سزا ہونی چاہیے اسی کے ٹہرے میں، اسی مقدمے پہ۔ شوہر کو زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ بیوی کو پتہ ہو کہ یہ قاعدہ جب اپنے پہ لگاتا ہے تو سختی کرتا ہے، میرے پہ لگاتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو میں پھر بتا دوں، رحم اللہ نے عورت میں زیادہ ڈالا ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بحث کافی دفعہ ہوئی ہے کہ کیا پتہ انصاف اللہ نے آدمی میں زیادہ ڈالا ہو۔ میں بھی اسی سائڈ کی طرف ٹلٹڈ ہوں کہ ریشنلزم یہی کہتا ہے کہ لیڈرشپ اس کو دی تھی تو انصاف کا تقاضا اور کرینہ بھی اس میں زیادہ مضبوط ٹھہرایا ہوگا۔ سائنس تو ابھی تک نہیں پہنچی اس تک، تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر سمجھ لیں کہ دونوں میں انصاف کا کرینہ ایک جتنا ہی ٹھہرا ہے، شوہر آدمی اور عورت میں۔ تو رحم تو پھر بھی عورت میں زیادہ ہے، تو اس کو چینل کرنا پڑے گا۔ آدمیوں کو چاہیے کہ اس عورت کے اس رحم کو چینل کریں، اپنی بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی، بہن میں بھی، رادر دین یہ بند کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے صرف رحم بھی رکھا اور انصاف ٹوٹ گیا، سوچیں پھر بھی تعلق نہیں ٹوٹتا۔ بڑے بڑے ظالم ہیں جن کے گھروں میں لوگ اس لیے رہ رہے ہیں کہ اپنے رحم کے مادے پہ، ایمپتھی کے مادے پہ، اور رشتے کو نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تعلق نبھا رہتے ہیں کہ تعلق نہ ٹوٹ جائے، بس چلیں خیر ہے۔ رحم ہوتا ہے وہ کیا شعر ہے نا، پھر مجھے ابا کا شعر یاد ہے، اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں، اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں، اب تو سایہ بھی نہیں ہے تیری دیوار کے ساتھ۔ کہ اب تو انصاف تو آتا ہی نہیں ہے، مجھے ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، مگر وہ رحم ہے کہ میں کیسے جو جتنا بھی وقت گزرا ہے اس میں اچھائیاں یاد کر کر کے نکالتا ہوں میں۔ وہ بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر۔ کہ کبھی تو اچھا وقت گزرا ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ نبی اسلام نے بھی یہ شاہ فرمایا، وہ شعر بھی میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ ایک بندے نے آ کے اپنی بیوی کی کمپلین کی اور کہا کہ میں نے طلاق کی، بارے مشورہ کرنے آیا، تو نبی اسلام نے کہا کہ کیا مسئلہ، برائیاں گنوائی، تو نبی اسلام نے کہا تو اچھائی بھی تو ہوگی نا تیری بیوی میں، اس پہ فوکس کرنا، صرف برائیاں تو نہیں اللہ نے ڈالی نا ایک انسان کے اندر، وہ تو اچھائی گنا کیوں نہیں رہا، یہ تو کنجوسی تو بھی تو کر رہا ہے۔ تو وہ ہے نا، بس بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر۔ کہ برے وقت میں بھی اچھا وقت آپ کے تعلق کو بچا جاتا ہے، تو جتنا اچھا وقت ہے اس کو چیریش کریں۔ یہ برے وقتوں میں کام آئے گی، یہ تمام تر رحم کے معاملات جو ہیں
یہ ہر وقت انصاف کھیلیں گے تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہر کٹہرے سے باعزت بری ہوگا، ہے ہی نہیں انسان، کہیں نہ کہیں سزا پائے گا ہی پائے گا. تو رحم ہے جو بچاتا ہے تعلق کو. تو یہ رحم بچوں سے ہم خود چھینتے ہیں نا، پھر ان کو بے رحم ہم نے کیا نا. بزنس مین بنا کے بچے پیدا کر رہے ہیں، بزنس بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہوتا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے ہمارے تو، بیٹی نہیں پیدا ہوتی لائبلٹی اکاؤنٹ کھلتا ہے. تو ایسا تھوڑی نہیں رحم آئے گا. رحم تو تب آئے گا جب قربانی چلے گی گھروں میں، اثار چلے گا گھروں میں، اپنا ہاتھ کاٹ کے دوسروں کو، اپنا حصہ پیٹ کاٹ کے. ماں باپ تو اللہ نے بچہ دیتے ہی اثار، رحم تو اللہ نے ماؤں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بڑے ہوئے، ورنہ تو بچپن میں مر جاتے ہیں ہم سارے. ٹھیک ہے، باپوں نے تو نہیں ہمیں پالا پوسا نا، ماؤں نے پالا پوسا. باپوں نے اپنی قربانی دی باہر جا کے، اپنی خون پسینہ کیا، لائے، کبھی بھی نہیں وصولی کی کہ ہاں جی میں نے اتنا کمایا تو پھر ریٹرن کیا. یہ رام ہی پال رہا ہے ہمیں انصاف نہیں پال رہا. انصاف اجتماعی معاملات کو کے بیلنس کا نام ہے. یہ گھر کا جو انتظام ہے یہ صرف رام کے اوپر ہے. یہاں سے رام پنپتا ہے اور دنیا پھل کھاتی ہے اس کا. ساحل صاحب، بینگ اے مسلم ہمارا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے جو ہمیں ٹریگر کرے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو اپنے تعلقات کو نبھانے میں، ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان میں کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے؟ وہ پلیز ہم سے شیئر کریں. یہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے جو حدیث شاہ فرمائی نا، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے فرنٹ پہ. محاورہ ہے کہ ناک سے ناک جیسے لگے گی، عربی میں یہی محاورہ ہے حدیث میں اور کان میں وسپر کریں گے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگوں کو آواز آ جائے کہ تو نے یہ کیا تھا، پھر تو نے یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا. پردہ رہے. کیوں پردہ رہے؟ سوچیں ذرا. یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے کہ امتحان ہو رہا ہے میرا. غور سے سمجھیں اس بات کو. بینگ اے مسلم آپ کا بلیف ماڈل بھی یہی ہے کہ میں یہ کپ بھی پکڑتا ہوں نا، جس طریقے سے میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اس چیز کو، اس ایکسپیرینس سے بھی کیا مجھے میرے رب کا تعلق یاد آتا ہے. جب یہ صوفیاء اور اولیاء یہ کہانیاں سناتے ہیں نا کہ اس موقع پہ بھی اللہ کا شکر، اس موقع پہ بھی پانی کا قطرہ گھونٹ میرے پیٹ تک پہنچ گیا، اللہ کا شکر. یہ اصل میں اس تعلق کی مینیفیسٹیشن میں بتا رہے ہوتے ہیں. گرامر کوئی اور یوز کرتے ہیں، بات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرو. نبی اسلام کی حدیث پہ حدیث پہ حدیث ہے کہ کس کس موقع پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس وہ تعلق ہے نا، وہ نبھا رہے ہیں. بس ہر بات پہ وہ اللہ تعلق بار بار یاد کر رہے ہیں کہ کیا شکرانہ کیا ہے. وہ یاد دہانی ہے کہ میرا رب میرے پہ ہر وقت کن ارشاد فرمائی جا رہا ہے، میری سانس آئی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے آٹو پائلٹ پہ کن کہہ کے نہیں چھوڑ دیا. میرا رب ہر سانس سے پہلے کن بول رہا ہے. اتنا کانشیس ہے میرا رب میرے بارے میں. میں ایک صرف سانس کی بات کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا میرے اندر چل رہا ہے. ہر معاملے میں میرا رب میرے اوپر اتنا مرکوز ہے میرا رب، اور میں رب کو روز بلاتا ہوں. ہر سیکنڈ میں ایک ایک سانس پہ رب کو بلاتا ہوں. تو اب تو اتنا ہی تعلق ہے کہ بس کبھی بھولے سے ہی اب تیرا خیال آ جائے. یہ میں غرض کا تعلق ہے. نہیں یہ میں اپنا ہی شعر سنانا شروع ہو گیا ہوں. میرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. اب تو اتنا ہی تعلق ہے خدا سے ساحل، کبھی بھولے سے ہی بس اس کا خیال آ جائے. کہ بس برے موقع پہ بھی اللہ نہیں یاد آتا ہمیں. تو اب بڑے بڑے کفار کو برے موقع پہ اللہ تو یاد آ رہا تھا.